اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المعصوم من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین۔ اگر انسان کے ساتھ خدا کسی عبد کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اس کے دل میں سید الشہداء کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آغا سید مہدی قوام تہران کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، خطباء تہران میں سے تھے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان یعنی شب قدر کی رات جب میں اعمال کر کے گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں ایک کتے کو، ایک کتیا کو میں نے دیکھا کہ وہ ضعیف اور کمزوری کی حالت میں تھی۔ اس کے جو بچے تھے وہ بھی ارد گرد اس کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ اس کو، ان بچوں کو دودھ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ تو وہاں پر آغا مہدی قوام نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے جو اوباش ہے، اس ٹائم ایک نیک انسان نہیں تھا۔ وہ آتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں مخاطب ہوتا ہے، پروردگارا، یہ چند راتیں پہلے یہی جانور، یہی کتیا میرے پر بھونک رہی تھی اور میں پریشان ہو گیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہاں ایک کھڈا تھا، میں ادھر جا رہا تھا، یہ اس لیے بھونک رہی تھی تاکہ میں اس کھڈے میں گر نہ جاؤں، اس گڑھے میں گر نہ جاؤں۔ تو اب یہ اس کمزوری کی حالت میں ہے۔ وہ گوشت کے کچھ ٹکڑے لے کے آیا تھا، جگر کے کچھ ٹکڑے لے کے آیا تھا۔ وہ ٹکڑے اس جانور کو، اس کتیا کو دیتا ہے۔ دیتے دیتے ان جگر کے ٹکڑوں کو کاٹ بھی رہا تھا، دے بھی رہا تھا۔ ایک ٹکڑا کاٹ کے کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے، خدایا یہ میرا حصہ۔ تو آغا مہدی قوام کہتے ہیں کہ وہ سید بزرگوار جو خطیب تھے، تو میں نے جب یہ اس کا انداز دیکھا مجھے بہت برا لگا۔ ایک تو تم ایک جانور کو اس طریقے سے یہ گوشت دے رہے ہو یا جگر کے ٹکڑے دے رہے ہو، ادھر خدا پر منت بھی کر رہے ہو کہ یہ میرا حصہ۔ تو میں دوسرے دن اس کے گھر گیا، شب جمعہ تھی، میں اس کے گھر گیا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر گیا تو اس کی بیوی اس کے گھر پر تھی۔ اس نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے ایک دن کے بعد۔ تو اس نے پوری داستان سنائی کہ جیسے ہی اس رات یعنی شب قدر کی رات 19ویں یعنی شب ضربت امیر المومنین کی شب یہ گھر آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو ساری زندگی ناراض کیا ہو، اس کو تھپڑ مارے ہوں، اس کی بے عزتی کی ہو، اس کی نافرمانی کی ہو، پھر وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس نے مجھے کہا کہ مجھے وضو سکھاؤ، مجھے نماز سکھاؤ، وضو کرنے کا طریقہ مجھے بتاؤ۔ تو میں نے اس کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد یہ سجدے میں چلا جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتا ہے، لیکن اسی سجدے کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آغا مہدی قوام کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے گھر میں ان کی بیوی سے یہ خبر سنی تو میں نے سمجھا کوئی بالآخر اس عالم میں اس انداز سے جو یہ گیا ہے کوئی تو خبر ہے۔ آغا مہدی قوام کہتے ہیں جب میں سویا تو عالم رؤیا میں، خواب میں نے دیکھا کہ اسی شخص کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو اوباش تھے، تم تو عجیب و غریب انسان تھے، کہاں سید الشہداء، کہاں تمہارا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں کیسے آیا؟
اس نے کہا کہ آغا سید آپ تو جانتے ہیں جس وقت میں وہ جگر کے ٹکڑے اس جانور کو دے رہا تھا، وہ جگر کے ٹکڑے جب کر رہا تھا، میں اس حیوان کو جب میں دے رہا تھا تاکہ وہ بالآخر اپنے بچوں کو دودھ دے پائے، اس وقت مجھے کربلا میرا ذہن چلا گیا۔ میں نے کہا حسین جان، یا ابا عبداللہ، اے امام حسین، آپ بھوکے تھے، آپ پیاسے تھے، آپ اس حالت میں آپ نے جنازے اٹھائے، آپ مصیبت میں تھے، اور آپ کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی ایسے ہی ذبح کیا گیا، ایسے ہی شہید کر دیا گیا۔ اس ٹائم یہ میرے ذہن میں یہ جملے چل رہے تھے۔ جب یہ جملے میں کہہ رہا تھا، اس وقت میرے لبوں پہ ایک جملہ آیا، حسین جان، اے امام حسین، اے مولا، آپ کے اس عالم میں، اس کربلا میں، اس میدان میں جگر کے آپ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کو بھی تکلیفیں دی گئی، لیکن میرا بھی ابھی جگر پارا پارا ہو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہے اس مصیبت کو سن کے۔ جب میں نے یہ ابزار محبت کیا، یہ محبت کا اظہار کیا، اس وقت اور میں گھر آیا، میری موت واقع ہوئی، تو مولا حسین نے میرا ہاتھ لے لیا۔ قبر میں جب آیا تو مولا نے میری شفاعت کی۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے سب کو کہا اسے چھوڑ دو، اس کی شفاعت حسین نے کی ہے، یہ حسین کا عاشق ہے، اس کے ساتھ آپ کا کچھ نہ جائے، اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ محبت حسین انسان کو، ایک محبت حسین ایسا اکسیر ہے، ایسا گوہر ہے، آخر وقت میں ہی کیوں نہ، لیکن جرت کے ساتھ انسان گناہ نہ کرے، گناہ کرے تو اس پر نادم ہو، پشیمان ہو، گناہ تو کرے ہی نہیں، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ امام حسین کا قلب اسی انسان سے راضی ہے جو محبت خدا میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے، امام کو راضی کرتا ہے۔ جو تکبر اور غرور سے اعمال انجام دیتے ہیں ان کا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ آئیں ان ایام میں، ایام عزا میں وعدہ کریں، اے امام حسین، آپ نے دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے دی، آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔